والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ جیسا کہ تذکرہ صحابہ کرام کا ہی کل ہوا تھا، اور 11ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین وہ منافقین جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ان کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، کہ وہ سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، الاولون مقدم لوگ، من المہاجرین مہاجرین میں سے، یعنی وہ لوگ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے، والانصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، الذین اتبعوہم باحسان جو لوگ اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ یعنی کہ صحابہ کرام جو ایمان میں سبقت کر گئے، ہجرت کیے، اور وہ انصار صحابہ کرام جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی۔ ہجرت کرنا معمولی کام نہیں ہے، آدمی اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے گھر کو چھوڑ دینا، بال بچوں کو چھوڑ دینا، بیوی کو چھوڑ دینا، جائیداد کو چھوڑ دینا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ آج ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرا شہر جاتے ہیں، دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن عارضی طور پر جاتے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ان کو پتہ تھا کہ کچھ نہیں ہمیں لے کر جانا ہے، سارے لوگوں کو چھوڑ کر جانا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا ہے، والدین کو چھوڑنا ہے، اعزہ و اقارب کو چھوڑنا ہے، خاندان کو چھوڑنا ہے، قبیلے کو چھوڑنا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے، اپنے اس دین کے لیے انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑا۔ والانصار اور وہ انصار جنہوں نے ان کو پناہ دیا۔ آج کسی کے ادھر مہمان آ جاتا ہے تو اس کو گرا گزرتا ہے کہ اس کو کیسے میں ٹھہراؤں، اپنے گھر میں کیسے رکھوں، کیسے اس کو کھلاؤں، لیکن وہ انصار، وہ صحابہ کرام جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دیا، اپنے گھروں میں پناہ دیا، اپنے یہاں پناہ دیا، ہر چیز میں انہوں نے ان کا حصہ قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کے لیے سرٹیفکیٹ دیا ان کو کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب یہ کچھ بھی کریں، یہ جتنی بھی لغزشیں کر دیں، اللہ رب العالمین ان سے خوش ہے۔ اور نہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہے، بلکہ وہ بھی اللہ رب العالمین سے خوش ہیں۔ اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر لینا، اللہ کی رضامندی حاصل کر لینا، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ رب العالمین نے ان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کے پیروی جو بھی کرے گا، یعنی اس میں تو تذکرہ ہوا صحابہ کرام کا، مہاجرین اور انصار کا، اور لیکن وہ لوگ جو ان کی اتباع کریں گے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، جیسا انہوں نے کیا ویسا کریں گے، تو ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ان انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے تابعین مراد لیا اس سے، بعض لوگوں نے کہا کہ آنے والے جو بھی لوگ ہوں گے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر، ان کے منہج پر چلیں گے، ان کے لیے بھی یہی سارے انعامات ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنین کے ساتھ ایک وعدہ کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، یعنی اللہ رب العالمین سودا کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے، پرچیز کر رہا ہے اللہ رب العالمین مومنین سے، کس چیز کا؟ ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ کس چیز کے بدلے میں؟ کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جو بھی شخص اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لٹا دے گا، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے وعدے سے زیادہ کوئی وعدہ سچا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ
युक़ातिलून फ़ी सबील, ये मोमिनीन कैसे होते हैं? अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं, जिहाद करते हैं, फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, वो अपनी जान भी निछावर कर देते हैं और लोगों को कत्ल भी करते हैं। उसके बाद अल्लाह फरमाता है वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील, यानी ये अल्लाह का वादा है जो तौरात में भी है और इंजील में भी है। तो जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन, यानी हमारे माल हमारी जान अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बदले हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाक़या बयान किया, यानी बहुत अच्छा वाक़या, बहुत प्यारा वाक़या है। सहाबा किराम में से 3 लोगों का वाक़या, वअला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफ़ू। कल जो तज़किरा हुआ था कि जंग चल रही थी, जंग तबूक चल रही थी और सारे सहाबा किराम चले गए, लेकिन ये 3 सहाबा किराम जिनका नाम काब बिन मालिक और मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, ये 3 सहाबा किराम ऐसे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, सहाबा किराम चले गए, ये सोचे कि हम चले जाएंगे, आज निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, हाँ सवारी तो रेडी है, तैयार है, हम लोग निकल जाएंगे। ये आज कल टाल मटोल, यानी आज निकलेंगे कल निकलेंगे, इस तरीके से करते करते ये जा ही नहीं पाए और जंग ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, सहाबा किराम सब वापस आ गए। अब ये तीनों जा ही नहीं सके, हालांकि मुखलिस थे, ईमान वाले थे, सहाबी थे, लेकिन बस सुस्ती की वजह से सारी चीज़ें मौजूद थी, इनके पास सवारी भी थी, माल भी था, सब कुछ था, लेकिन ये नहीं जा सके। अब जब अल्लाह के रसूल वापस आए तो पूछे कि भाई आप लोग क्यों नहीं गए? तो जो मुनाफिक थे वो अपना झूठे बहाने उज़्र लाकर पेश कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि हम झूठ नहीं कहेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सच बात है वो हम बता देंगे। अल्लाह के रसूल आए, मस्जिद में आए, बुलाए, किस लिए आप लोग नहीं गए थे भाई? बता दिया कि भाई ये सुस्ती की वजह से हम नहीं जा सके। अल्लाह ने उनका मामला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया और अल्लाह के नबी ने उनका हुक्म दिया कि इनका सोशल बाइकाट किया जाए, समाजी बाइकाट, इनसे कोई बात ना करे, इनसे कोई लेन देन ना करे, इनसे कुछ नहीं होया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये, अल्लाह के रसूल ने उनका फ़ैसला सुना दिया। 40 दिन गुजर गया, ये लोग निकलते थे बाज़ारों में, घर से निकलते थे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन कोई इनसे बात नहीं करता था, कोई इनसे बात नहीं करता था। 40 दिन गुजर गए, इनका समाजी बाइकाट हो गया, इनसे कोई लेन देन नहीं, इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके बाद क्या हुआ? 40 दिन जब गुजर गया तो आखिरी क्या है, 41वें दिन इनके ऊपर ये भी हुक्म आ गया कि ये इनके अपनी बीवियों से भी दूर रहेंगे, यानी इनकी बीवियां भी इनके करीब नहीं आ सकती, इनसे बातचीत नहीं कर सकती। देखिए कितना सख्त इनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश आई। 10 दिन गुजर गया, 50 दिन गुजर गया, लेकिन इनके सिलसिले में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ, इनका सोशल बाइकाट जारी रहा। ये ना ख़रीद सकते, ले सकते, कोई बात भी नहीं करता था इनसे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में नमाज़ के लिए आते थे। ये काब बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते थे कनखियों से, लेकिन मैं जब अल्लाह के नबी की तरफ देखता तो अल्लाह के नबी मेरे नज़रों को फेर लिया करते थे। अल्लाह ने नक्शा खींचा, हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, कि उन पर ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद तंग हो गई। वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम वज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, इन सख्त हालात में उन्होंने ये गुमान कर लिया, यकीन कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई हमारा मलजा नहीं, हमारा मावा नहीं, किसी के सिवा यानी अल्लाह के सिवा कोई हमारी सुनने वाला नहीं। सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया, उनको तौफीक दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। किस वजह से? अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से तक़वा इख्तियार करो और सच बोलो, हमेशा सच बोलो। इस सच बोलने की बिना पर और इस ऐसी तौबा इन लोगों ने किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा को मिसाल बना दिया, यानी इतनी सच्ची तौबा, इतनी खालिस तौबा, और सच बोलने का जो अंजाम होता है, जो बदला होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इसको उतार दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, गलती कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता, गलत बयानी से काम
نہیں لے سکتا۔ لہذا تقویٰ اور سچ بولنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی سچ بولنے کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کا تذکرہ قرآن میں کیا، جو کہ قیامت تک تلاوت کرتے جائے گا اور ان کا واقعہ یاد آتے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کو بیان کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے رحیم ہیں کہ تمہارے پاس اللہ نے نبی کے بھیجا، تمہارے لوگوں میں سے نبی کو بھیجا، یعنی بشریت میں سے، انسانوں میں سے نبی کو بھیجا۔ ان کی صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تم کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ ان پر بہت گراں گزرتی ہے، بہت ان کو برا لگتا ہے کہ امتیوں پر کوئی تکلیف ہو، چاہے دنیاوی تکلیف ہو چاہے اخروی تکلیف ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خواہش مند رہتے ہیں، ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ امت کو فائدہ پہنچ جائے، امت بخش دی جائے، امت کو معاف کر دیا جائے، امت کے گناہوں سے ان کو پکڑا نہ جائے۔ ہمیشہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنین پر، ایمان والوں پر رؤوف ہے، نہایت مہربان ہے، نہایت شفیق ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی رہنمائی کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، پکڑ کر تم کو جہنم سے دور کر رہا ہوں، لیکن تم جہنم میں جا رہے ہو، جہنم کو اعلیٰ عمل کر رہے ہو۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا رحیم، شفیق، مہربان، امت کا خیر خواہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کہ اللہ نے کیا کیا بنایا، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، مخلوقات کو بنایا، ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی ایک حالت کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کا مزاج کیا ہے۔ انسان کا مزاج اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ دعا کرتے رہتا ہے، پہلو کے بل بیٹھتے اٹھتے اللہ سے مانگتے رہتا ہے کہ اے اللہ یہ مصیبت کو دور کر دے، اے اللہ میری پریشانی دور کر دے، اے اللہ میرے کو اس برے حالات سے نکال دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا، جب ہم اس کی اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، اس سے ہٹا دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسا بھولتا ہے اللہ رب العالمین کو کہ جیسا اس نے اس مصیبت کے لیے اللہ کو پکارا ہی نہیں، بھول جاتا ہے وہ۔ آج انسانوں کی اکثریت کا معاملہ یہ، اہل ایمان میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کو بہت پکارتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ اللہ یہ مصیبت دور کر دے، لیکن جب آسانی آتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں، کبھی مسجد کا رخ نہیں کریں گے، کبھی مسجد کا رخ نہیں کریں گے۔ آدمی آسانی سے ہے، آسائش ہے، اس کو میسر ہے، اللہ رب العالمین نعمتیں دیے ہوئے ہیں، نہیں آئیں گے مسجد، لیکن مصیبت آئے گی تو آئیں گے۔ یہ انسانوں کا شیوا ہے، لیکن ایک مومن اس کو چاہیے کہ اللہ کے نبی حدیث ہے کہ تعارف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ رب العالمین کو آسانی میں پکارا کرو، تم جب تمہارے آسانی ہو، تمہارے حالات اچھے ہوں تو اللہ کو پکارا کرو، یعرفک فی الشدہ، اللہ رب العالمین تمہیں سخت حالات میں یاد رکھے گا، تمہیں جانے گا، تمہاری مدد فرمائے گا۔ ایک مومن ہمیشہ ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے تنگی ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے حالات اچھے ہوں، غربت ہو، مالداری ہو، تونگری ہو، ہر چیز میں اللہ کو، بیماری ہو، صحت میں، ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی مثال دیا کہ دنیاوی زندگی زائل ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی، آدمی کتنا بھی جیے، کتنی بھی عیش و آرام میں رہے، ایک نئے دن اس کو جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ولی کون ہوتا ہے، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ اولیاء جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کو نہ تو کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دو صفتیں پایا جانا ضروری ہے کسی بھی ولی کے اندر، کہ وہ اس کے اندر ایمان ہو اور تقوی ہو۔ اگر یہ دونوں صفت کسی کے اندر نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ میرا ولی ہے، یہ اولیاء اللہ ہیں، لیکن نمازوں کی پابندی نہیں ہے، فرائض کی پابندی نہیں ہے، لیکن ولی ہے وہ۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کی فرما برداری نہیں کرتے اور خود ساختہ ولی ہے کہ ہاں وہی ہیں، یہ پہنچے ہوئے بابا ہیں، یہ پہنچے ہوئی ہستیاں ہیں، یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے،
یہ ولی ہے۔ اللہ نے میزان دے دیا، ترازو دے دیا کہ دو صفتوں پر تولو، ایمان ہے کہ نہیں ہے، تقویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ تقویٰ ہے تو سمجھ لیجئے کہ ولی ہے، ایمان ہے تو اس کے اندر سمجھ لو کہ یہ ولی ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، جو بھی اللہ کا ولی ہوگا اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین 11ویں پاری کی اخیر میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دیا۔ ہاں، وہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، فرعون ان کے پیچھے ہے، سمندر آ گیا، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ لاٹھی مارو، اس سمندر میں راستہ بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون آیا، فرعون پانی اللہ رب العالمین نے سمندر کو ویسا ہی کر دیا، فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ اس نے کہا الآن وقد عصیت، جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور اس کے رب پر، لیکن اللہ فرماتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لا رہا ہے، اب تو ایمان لا رہا ہے جبکہ تو اپنے عذاب کو، اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن تیرے بدن کو ہم آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سمندر سے اس کے بدن کو نکال کر لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنا دیا کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، اس کا انجام یہی ہوگا۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ رب العالمین ایک نصیحت کرتا ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، وہ تو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ رب العالمین کوئی تمہیں بھلائی دینا چاہے، خیر دینا چاہے تو کوئی روئے زمین پر اس کو ہٹانے والا نہیں، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء وہ الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین غفور ہے، رحیم ہے۔ لہذا ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ہر بھلائی اللہ کی طرف سے پہنچے گی، اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔